ابھی ہم ونڈوز آپریٹنگ سسٹم والے کمپیوٹر پر اردو لکھنا سیکھتے ہیں۔ کمپیوٹر پر اردو بہتر انداز میں پڑھنے کے لیے اور کمپیوٹر کو اردو لکھنے کے قابل بنانے کا سب سے آسان طریقہ پاک اردو انسٹالر ہے۔ پاک اردو انسٹالر کے ذریعے آپ صرف چند کلک سے اپنے کمپیوٹر پر اردو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اردو انسٹال کرنے کے بعد آپ کسی بھی سافٹ ویئر اور انٹرنیٹ پر ہر جگہ آسانی سے اردو لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کمپیوٹر پر اردو لکھنے کے لیے اردو کی بورڈ ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پاک اردو انسٹالر انسٹال کریں اور اپنے موجودہ کی بورڈ سے آسانی سے اردو لکھیں۔ پاک اردو انسٹالر انٹرنیٹ پر مفت میں دستیاب ہے اور mbilalm.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ mbilalm.com پر پاک اردو انسٹالر کے ڈاؤن لوڈ لنک پر جائیں گے تو ڈاؤن لوڈنگ خود بخود شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے ڈاؤن لوڈنگ خود بخود شروع نہ ہو تو پھر یہاں موجود دیگر لنک سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ فائل ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسے چلائیں، اس کے بعد نیکسٹ اور پھر انسٹال پر کلک کریں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب کمپیوٹر ریسٹارٹ ہونے والی آپشن کو منتہی بھی رہنے دیں اور فنش پر کلک کریں، یوں کمپیوٹر ریسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کمپیوٹر کے ریسٹارٹ ہونے کے بعد پاک اردو انسٹالر انسٹال ہو چکا ہے، جس سے اردو لکھنے کے متعلق تمام سیٹنگز بھی ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ اردو بہتر انداز میں پڑھنے کے لیے چند ضروری فونٹس جیسے جمیل نوری نستعلیق اور نفیس ویب نسخ وغیرہ بھی انسٹال ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہے تو اب ٹاسک بار پر لینگویج بار نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیسک ٹاپ پر پاک اردو انسٹالر کے نام سے ایک آئیکن بھی بن چکا ہے۔ اگر آپ پاک اردو انسٹالر کی تفصیلی معلومات چاہتے ہیں تو اس پاک اردو انسٹالر والے آئیکن کو کھولیے۔ یہ آپ کے انٹرنیٹ والے براؤزر میں کھلے گا جیسا کہ میرے پاس فائر فاکس میں کھل رہا ہے۔ سب سے پہلے پاک اردو انسٹالر کی تفصیل اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ مزید اردو کی بورڈ لے آؤٹ پر جا کر ہم کی بورڈ کا مکمل خاکہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی سے کیا لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اے سے الف اور ایس سے سین لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ شفٹ کے ساتھ کس کی سے کیا لکھا جائے گا وہ بھی ساتھ موجود ہے۔ عام طور پر لکھے جانے والے حروف نارمل اور شفٹ میں ہی ہیں، مگر کئی دفعہ ہمیں کسی خاص حرف کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ سب آلٹ گیئر اور آلٹ گیئر کے ساتھ شفٹ کی مدد سے لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو لکھنی کیسے ہے۔ کسی سافٹ ویئر یا انٹرنیٹ پر جہاں بھی اردو لکھنا چاہتے ہیں وہاں جائیں، پھر کی بورڈ لے آؤٹ اردو کر لیں۔ کی بورڈ لے آؤٹ تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ لینگویج بار پر کلک کر کے اپنا مطلوبہ کی بورڈ لے آؤٹ منتخب کر لیں، یا پھر کی بورڈ کے بائیں طرف والے آلٹ اور شفٹ کو دبا کر بھی کی بورڈ لے آؤٹ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں مختلف جگہوں پر اردو لکھنے کی چند مثالیں دیتا ہوں جس سے کی بورڈ لے آؤٹ تبدیل کرنے اور اردو لکھنے کے بارے میں تفصیل سے سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم گوگل پر اردو میں کچھ تلاش کرتے ہیں۔ گوگل میں جہاں تلاش کے لیے لکھا جاتا ہے وہاں پر کلک کریں۔ کی بورڈ لے آؤٹ اردو کریں، جیسا کہ پہلے بتایا یہ لینگویج بار سے بھی ہو سکتا ہے اور آلٹ اور شفٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے اردو کی بورڈ لے آؤٹ منتخب کر لیا ہے تو جب کچھ لکھیں گے تو اردو لکھی جائے گی۔ جس طرح گوگل میں اردو لکھی بالکل ایسے ہی ای میل، چیٹ، فیس بک اور انٹرنیٹ پر ہر جگہ اردو لکھی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ کسی ویب سائٹ پر اردو پڑھتے یا لکھتے ہوئے تحریر کس فونٹ میں نظر آئے گی، عام حالات میں اس کا اختیار ویب سائٹ کے مالک کو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تحریر کس انداز میں دکھانا چاہتا ہے۔ جیسے گوگل اردو اس انداز میں دکھا رہا ہے، فیس بک والے تہوما میں دکھا رہے ہیں، BBC اردو والے نسخ میں دکھاتے ہیں، باقی زیادہ تر اردو بلاگر اور دیگر اردو ویب سائٹ والے نستعلیق میں دکھاتے ہیں۔ اب ہم کسی سافٹ ویئر میں اردو لکھنے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جس طرح انٹرنیٹ پر اردو لکھی بالکل ویسے ہی کسی سافٹ ویئر میں بھی اردو لکھتے ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر مائکروسافٹ ورڈ میں اردو لکھتے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ عام حالات میں سب سے زیادہ اسی میں اردو لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مثال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے جو سوالات موصول ہوتے ہیں ان میں زیادہ تعداد نے مائکروسافٹ ورڈ میں اردو کے متعلق پوچھا ہوتا ہے، حالانکہ مائکروسافٹ ورڈ میں بھی نہایت آسانی سے اردو لکھی جا سکتی ہے۔ خیر، جب ہم مائکروسافٹ ورڈ کھولتے ہیں تو اس کی تمام سیٹنگز انگلش لکھنے کے لیے ہوئی ہوتی ہے۔ اردو اور انگلش لکھنے میں جہاں حروف کا فرق ہے وہیں پر تحریر کی سمت کا بھی فرق ہوتا ہے۔ انگلش بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے جبکہ اردو دائیں سے بائیں۔ کیونکہ مائکروسافٹ ورڈ جب کھلتا ہے تو اس میں لکھنے کی سیٹنگ انگلش کے حساب سے ہے، لہذا اردو لکھنے کے لیے پہلے ہم یہ سیٹنگ اردو کی مناسبت سے کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن بٹن پر کلک کر کے یا کی بورڈ پر دائیں طرف والے کنٹرول اور شفٹ سے تحریر کی سمت اردو کی مناسبت سے کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم سمت تبدیل کرتے ہیں تو ساتھ ہی تحریر کی جگہ بھی دائیں طرف ہو جائے گی۔ اگر دائیں نہ ہو تو آپ الائن ٹیکسٹ رائٹ والے بٹن سے کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد فونٹ والی فہرست سے اردو کا کوئی مناسب فونٹ منتخب کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے پاک اردو انسٹالر انسٹال کیا ہے تو اس نے جہاں لکھنے کی دیگر سیٹنگز خود بخود کی ہیں وہیں پر اردو کے چند ضروری فونٹ بھی انسٹال کر دیے ہیں۔ ہم اس فہرست سے جمیل نوری نستعلیق کو منتخب کرتے ہیں۔ اس کے بعد فونٹ سائز بھی تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں۔ صرف 3 نہایت ہی چھوٹے کاموں سے اردو کی سیٹنگز مکمل ہو چکی ہے اور مائکروسافٹ ورڈ اردو لکھنے کے لیے تیار ہے۔ اب کی بورڈ شارٹ کٹ یعنی کی بورڈ پر بائیں طرف والے آلٹ اور شفٹ سے یا پھر لینگویج بار سے کی بورڈ لے آؤٹ اردو کر لیتے ہیں۔ اب ہم مائکروسافٹ ورڈ میں اردو لکھتے ہیں۔ اگر اردو لکھتے ہوئے درمیان میں کچھ انگلش میں لکھنا ہو تو جیسے ہم نے بائیں طرف والے آلٹ اور شفٹ سے یا لینگویج بار سے اردو کی بورڈ لے آؤٹ منتخب کیا تھا بالکل ویسے ہی انگلش کی بورڈ لے آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے پہلے تینوں کام یعنی سمت کی تبدیلی، فونٹ اور فونٹ سائز تو ہاتھ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے کیے ہیں، مگر آخری کام یعنی اردو کی بورڈ لے آؤٹ کا انتخاب تو ہمیں ہر اس جگہ کرنا ہوتا ہے جہاں پر ہم اردو لکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ گوگل میں اردو میں تلاش کرتے ہوئے کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اردو لکھنے کے متعلق سمجھ آ چکی ہے، ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔